السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ سے مخاطب پروفیسر نشاد عبیر۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ایک اہم پیرا پڑھا تھا۔ آج بھی ایک اور اہم پیرا ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس پیرے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ بورڈ کے امتحان میں آ چکا ہے۔ آج ہم اسی پیرے کو جو پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ انتہائی توجہ کے ساتھ اس پیرے کو سنیے۔ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا۔ وجود مبارک، بابرکت وجود، مقدس وجود، آفتاب عالم تاب سے مراد کیا ہے؟ دنیا بھر کو روشن کرنے والا سورج، جہاں بھر کو جو ہے وہ چمکانے والا سورج۔ آگے ہے جی کہ جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے۔ یہاں پر لفظ صلاحیت، قابلیت، اہلیت، تابش سے مراد ہے روشنی، حرارت، حدت۔ اس کے بعد ہے جی کہ یا ابر باراں، برستا ہوا بادل، بارش برسانے والا بادل کہتے ہیں۔ پہاڑ، جنگل، میدان، کھیت، ریگستان اور باغ، ہر جگہ برستا تھا اور ہر ٹکڑا پر اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ ہم اس پیرے کے کس کی جو ہے وہ تشریح تھوڑے سے انداز سے کرتے ہیں کہ مصنف سید سلیمان ندوی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا بھر کو منور کرنے والے سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ سورج چونکہ جہاں کو روشن کرتا ہے، اس کا یہ کام بلا امتیاز، مطلب کسی چیز کا فرق کیے بغیر ہر ایک فرد کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ وصف ہے، یہ خوبی نہیں ہوتی کہ کسی خاص خطے یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص نسل، خاص قوم اور قبیلے کے لوگوں کو اپنی روشنی اور حرارت سے مستفید کرے، بلکہ اس کا یہ عمل اور وصف ہر لمحہ، ہر موسم میں، ہر فرد اور ہر چیز پر یکساں ہوتا ہے۔ پہاڑوں، ریگستانوں، کھیتوں، کھلیانوں، دریاؤں، نہروں، سب اپنی اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی، ان کی اہمیت بھی اس سورج کی طرح ہے، ان کا مقام اسی سورج کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زندگی نے زندگی کے تمام شعبے جگمگا دیے۔ آفتاب صحرا کے ظہور سے صبح صادق، اس طرح کہ صبح صادق کے پنچھی خواب گراں سے بیدار ہوئے، عمیق اور دبیز تاریکی جو تھی وہ چھٹ گئی، جہالت، ظلمت، بربریت کی چادر چاک ہو گئی۔ مینارہ نور سے کائنات کا گوشہ گوشہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ گرم ہوائیں اور باد صبا کے جھونکے، کھجور، نارنگی، سیب اور انگوروں کے پتوں سے مس ہو کر سرنگی بجانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن بن کر نور اسلام سے ہر دل کو روشن کر دیا۔ نور ہدایت کا ایسا سرچشمہ پھوٹا جس کی نہروں نے ساری دنیا کو سیراب کر دیا۔ تاریک دنیا میں روشنی کا یہ انقلاب در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا سرچشمہ ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نہ دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایک چشمہ ہدایت ہے، جس کی بدولت ایک حاکم، ایک جج، ایک وزیر، ایک بادشاہ، ایک قاضی، ایک افسر، ایک استاد، ایک شاگرد اور ایک زاہد اور ایک عابد، ایک آقا، تاجر، واعظ، کوئی بھی عام سے عام انسان
یکساں حکمت و عمل سے حاصل کر سکتا ہے۔ انسانیت کے پاس ایک ہی چراغ، وہ چراغ جو ہدایت کا چراغ ہے، جس سے ہم ہر دور میں ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہماری زندگی مسائل میں الجھ جائے اور تمدن بحران جو ہے اس کا شکار ہو جائے، ہم ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کی پیروی کے لیے کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا اتباع کرنے والے کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لیے ڈھارس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ ایسی کتاب ہیں جو سراپا نور ہیں۔ اسی طرح وہ جو مصنف ہیں وہ یہاں پر ایک ایسی زبردست جو ہے وہ تشبیہ آپ کی ذات کو دیتے ہیں کہ ایک ایسا چراغ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسی ضیاء جس کی کرن مدھم نہیں ہوتی، وہ ایمان کا مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں اور دریا بہتے ہیں۔ وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے۔ حق کی وادی اس کا ہموار میدان ہے۔ وہ ایسا دریا ہے جس کا پانی بھرنے والے اسے ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی منزل ہے کہ اس کی راہ میں کوئی راہ رو یعنی مسافر بھٹکتا نہیں ہے۔ وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کو نظر جو ہے ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا جو ہے وہ مقد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے۔ اس نے بلکہ یہ کہہ لیں کہ اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقیہوں کے دل کے لیے بہار اور نیکیوں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ جس طرح سورج کی تابانی ہر ذی روح کو مستفید کرتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب درخشاں ہیں، چمکتا ہوا آفتاب ہیں کہ جس کی تابانیوں سے صرف یہ عالم و رنگ و بو ہی روشن نہیں بلکہ وہ جہان لطیف بھی درخشاں ہوئے جو رنگ و بو بالا و پست سے ماورا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہاں اس آفتاب کی نور افشانی کا رنگ ہی نرالا ہے۔ شعر ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کے حوالے سے، کون ہے جو نہیں ہے گدا آپ کا، سارے عالم کو ہے آسرا آپ کا، فرش پر آپ کے ذکر کی محفلیں، چاند تاروں میں بھی تذکرہ آپ کا۔